رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا، مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صلوات. نظام ولایت اور انسان سازی کے قرآنی اصول سورہ یوسف کی روشنی میں، یہ ہمارا موضوع ہے. اور اب تک جو کتاب کی خدمت میں عرض کیا گیا، بس وہیں سے بات آگے بڑھتی چلی جائے گی ہمیشہ. البتہ خوشی اس بات کی ہے کہ ماشاءاللہ مومنین غور سے توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں، اور ہمارے پاس کافی سوالات آ رہے ہیں اس سلسلے میں. ہر سوال کا جواب دینا ممکن نہیں ہوگا، اس لیے کہ بھی ہمیں آگے بڑھنا ہے، لیکن کچھ وضاحتیں ضرور ہم کریں گے ان سوالوں کی. مثلا کل ہم نے عرض کیا تھا کہ جب ایک سورہ دوسرے سورے سے مربوط ہے تو اس سورہ یوسف سے کیا ارتباط ہے اس سے پہلے کے سورے کا. وہ ایک آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو ایام عزا میں ہم یا کسی موقع پر بھی یہ فرش عزا ہم بچھاتے ہیں، اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، تو ایک سوال اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہو گیا ایک بار، تو یہ بار بار کیوں؟ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں انبیاء کے، وہ ایک بار بیان ہوئے ہیں، بات ختم ہو گئی ہے، یا آپ اس کو بار بار دہراتے ہیں؟ واقعہ ایک بار ہوا، چاہے وہ حضرت یوسف کا واقعہ ہو یا گزشتہ انبیاء کا واقعہ ہو، ایک بار ہوا، ہو گیا، بات ختم ہو گئی، ایک بار سنا دیا، کہہ دیا، فنش. اب کیا ضرورت ہے اس کو بار بار دہرانے کی؟ وہی سوال جو کربلا کے تذکرے کے لیے کیا جاتا ہے، وہی سوال انبیاء کے ذکر کے بارے میں آئے گا. اس کا جواب بجائے سے کہ ہم دیں، قرآن نے دے دیا، تو ہم اسی بات کو دہرانا چاہتے ہیں. شاید کل یہ ایک سوال آیا کہ بھئی آپ نے بتایا تھا کہ 2 ریزن قرآن نے پیش کیے ہیں، تو وہ 2 ریزن پھر سے آپ بیان کر دیں. اصل میں 2 ریزن دیے ہیں کہ کیوں اللہ انبیاء کے واقعات بیان کرتا ہے، لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں اور اوور آل اس کو دیکھیں تو اصل میں 3 ریزن ہیں. 2 اس لیے کہا گیا تھا کہ ایک پیغمبر اسلام کیوں ان واقعات کو بیان کریں اور پڑھیں، اور دوسرے مومنین کیوں. تو نبی خاتم النبیین کو کیوں ضروری ہے کہ ان واقعات کو بیان کریں، اور ہمارے لیے کیوں ضروری ہے کہ ان واقعات کو بیان کریں. اس کو لہٰذا 2 ریزن پیش کیے تھے قرآن. لیکن اگر آپ درمیان میں ایک ٹکڑا ہے اس کو بھی لے لیں تو 3 ریزن ہیں، اور اسی 3 ریزنز پر ہماری کل کی پوری مجلس. آیت ہے 120. حوالہ اس لیے دے دیتے ہیں کہ آپ کو یاد رہے اور بعد میں بھی اس کو آپ کبھی پڑھ سکیں، بلکہ اسی دوران مجلس بھی اگر آپ ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کریں تو کوئی بات نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. سورہ ہود کی آیت نمبر 120 ہے. اس میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. اے ہمارے حبیب، یاد ہے نا آپ کو، ہم نے عرض کیا تھا کہ 7 انبیاء کا تذکرہ ہے سورہ ہود میں. یہ تذکرہ 7 انبیاء کا تمام ہونے کے بعد
انبیاء اور ان کی اقوام، 7 انبیاء اور ان کی اقوام کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن ریزن دے رہا ہے کہ یہ واقعے کیوں بیان کیے جا رہے ہیں. تو خدا فرما رہا ہے کہ اس لیے، یہ ہے ریزن. سن لو کیا، کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ہم جو یہ سارے واقعات انبیاء کے، رسولوں کے بیان کرتے ہیں، کیوں بیان کرتے ہیں؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. پہلا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اے ہمارے حبیب، آپ کے دل کو اطمینان پہنچے، آپ کے دل کو سکون ملے، تقویت ملے، پیغمبر کو تقویت ملے. اب سوچیں، جب گزشتہ واقعات سے نبی کے دل کو تقویت ملتی ہے تو مؤمن کے دل کو تقویت کیوں نہیں ملے گی؟ تقویت کے لیے واقعات بیان کیے ہیں. دوسرا، وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اس پر بھی بات ہوئی تھی، ہم نے کل عرض کیا تھا. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اور ان واقعات میں جو کچھ آیا ہے سب سچ ہے، سب حق ہے. حق واضح ہو جاتا ہے جب واقعات بیان کرتے ہیں نا، کنفیوژن دور ہو جاتا ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی حق کدھر ہے، حق کدھر ہے. جب تم کو معلوم ہوگا، جب تم کو صحیح واقعات صحیح سورسز سے مل جائیں، ہسٹری پڑھو، تو تم کو پتہ چل جائے گا حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے. یہ کربلا، اس میں یہ دونوں ریزن آ گئے. اب تیسرا ریزن کیا ہے؟ تیسرا ریزن بیان کیا قرآن نے اس آیت میں، وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ان واقعات میں موعظہ ہے، وعظ و نصیحت ہے، وذکرہ اور یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے مومنین کے لیے. تو 3 ریزن ہو گئے. دل کو تقویت ملتی ہے، حق واضح ہوتا ہے، وعظ و نصیحت حاصل ہوتی. اور بس یہی پورا دین ہے، اصل میں یہی پوری زندگی ہے. تو جو ریزن قرآن نے انبیاء کے واقعات کے بیان کرنے کا دیا، وہی ریزن کربلا کے بار بار دہرانے کا ہے. اب رہا یہ کہ بھئی یہ جو بار بار دہرایا جاتا ہے، ایک واقعہ جب آپ بار بار دہرائیں تو وہ اپنی کشش کھو دیتا ہے. بار بار کو چھوڑیں، دوسری بار بھی آپ کوئی واقعہ نہ سنیں. کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی قصہ، کوئی بھی کہانی آپ نے ایک بار سن لی، کہا بھئی یہ تو سن چکے ہیں، چھوڑو. ایک بار کے بعد دوبارہ نہیں سنتے. آپ کربلا کے تمام واقعات کو بار بار سنتے ہیں، اہل بیت کے فضائل کو بار بار سنتے ہیں، ان واقعات کو بار بار سنتے ہیں. جتنی بار سنتے ہیں آپ کو تازگی محسوس ہوتی ہے. تو جو شان قرآن کی ہے وہی شان ذکر اہل بیت کی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دوسرا ایک سوال یہ تھا کہ اس کی پھر سے وضاحت کر دیں کہ اللہ نے کیوں حضرت علی کا نام نہیں لیا. اب دیکھیں، وضاحت میں یہ ہے کہ اگر آپ دوبارہ اس کو سن لیں، وہ موجود ہے ماشاءاللہ آپ کے اسی جو بہترین ادارہ ہے آپ کا، جو خدمات انجام دے رہا ہے، ان میں سے ایک خدمت یہ بھی ہے کہ ان تقاریر کو لوگ محفوظ رکھتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر، تو آپ اس کو دوبارہ سن سکتے ہیں. عزائے حسینی کے جو ہے چینل ہے یوٹیوب، اس پر آپ دوبارہ سن لیں. پھر بھی کنفیوژن رہ جائے، لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں. ایک ہے بات، ایک سوال ہے تو ٹھیک ہے، اس کا جواب ہم دے دیتے ہیں کہ دیکھیں حضرت علی کا نام کیوں نہیں ہے قرآن میں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری نظر میں تو ہے، لیکن ہم اس کو کہتے نہیں، ہم اس کا دعویٰ نہیں کرتے کہ ہے، جبکہ ہے. یعنی اگر آپ میں سے کوئی ہم سے پوچھے گا، ہم کہیں گے یہاں ہے، دیکھو یہ 4 جگہ پر علی کا نام ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس روایات ہیں، معتبر روایات ہیں کہ یہ علی کا نام. کوئی اور پوچھے گا تو ہم اس لیے نہیں اس کو بتائیں گے کہ علی کا نام یہاں پر ہے کہ پھر وہ ہر فضیلت کے لیے علی کا نام پوچھے گا. علی کے نام 4 جگہ ہے، فضیلتیں 400 جگہ ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم ان سے کہیں گے کہ نہیں بھائی، قرآن نے جس انداز سے بیان کیا نا علی کا ذکر، جس طرح کیا ہے، چیلنج
اسے چیلنج بنا دیا ہے، تم انکار کر ہی نہیں سکتے، اس طرح پیش کیا۔ ابھی ہمارا موضوع چونکہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، شاید ایک آدھ مثال دے دوں، بلکہ آپ کوئی بھی ایک آیت جو ہم کہتے ہیں کہ مولا امیر المومنین کی شان میں، اس کو بیان کیجیے۔ کتاب کی میرے بھائی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم، کیا ہے بتائیے؟ تعقلون، عقل سے کام لو، تم خود پہنچ جاؤ گے اس در پر جہاں قرآن تم کو لے جانا چاہتا ہے۔ اسلوب ایسا ہے، قرآن کا سٹائل وہ ہے کہ آپ کہیں اور جا نہیں سکتے۔ لیکن جو بات میں نے کل کہی تھی، وہ اس کا حوالہ میں آپ کو پھر سے دے رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آیت نمبر 7 سورہ انعام کی، بلکہ 7 اور 8 دونوں آپ لے لیجیے، کھل کے خدا کہہ سکتا تھا یہی من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اسی طرح کا ایک جملہ قرآن میں آ سکتا تھا، سیدھے آ جاتا، لیکن خدا کیا کہتا ہے کہ کیوں نہیں آیا؟ علی ابن ابی طالب، یہ تمہارے امام ہیں رسول اللہ کے بعد، یہ آ جاتا، کیوں نہیں آیا؟ اس کے بہت سے اسباب ہیں، میں نے آپ کو ایک سبب دے رہا ہوں، اس کے بہت سے اسباب ہیں، بڑے عقلی ریزن سے، ایک سبب میں دے رہا ہوں۔ وہ سبب یہ ہے کہ قرآن نے یہ کہا کہ یہ جو منکرین ہیں یہ کہتے ہیں کہ لو نزلنا، اللہ فرماتا ہے کہ لو نزلنا علیک قرآنا، دیکھیں وہ لوگ آ کے کہتے تھے کہ آپ کے پاس یہ کتاب کہاں سے آئی؟ اللہ کے پاس۔ اللہ کے پاس سے کیسے آئی؟ دکھائیں، کہیں سے لٹکتی ہوئی آئی ہے، اوپر سے آئی ہے؟ تو خدا نے اس کا جواب دیا، کہا دیکھو اگر ہم لو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوہ، بڑے مزے سے قرآن بات کرتا ہے۔ قرآن کا مزہ یہی ہے، آپ صرف اس کو سرفیس سے پڑھ کے مت گزریں، ان ڈیپتھ آپ دیکھیں کہ یہ کافر کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ کافر کہتے ہیں کہ کیوں نہیں قرآن اس طرح آتا کہ ہم اس کو ٹچ کر سکیں، تو قرآن جواب دے رہا ہے آیت نمبر 7 میں سورہ انعام، لو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، اگر ہم قرطاس یعنی ایک ایسی کتاب نازل کریں کاغذوں پر لکھی ہوئی، پیپرز میں، جبریل نہیں لے کر آ رہے ہیں، زبانی نہیں آپ تک پہنچا رہے ہیں، پیپر میں لے کے آ رہے ہیں، فلمسوہ، اور اس کو ٹچ بھی کر لیں، ہاں بھئی یہ پیپر کہاں کا ہے؟ یہاں کا دنیاوی پیپر نہیں، یہ آخرت کا لگ رہا ہے، ٹچ بھی کر لیں، فلمسوہ لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین۔ تو یہ جو ابھی مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ دکھا دیں، آسمان سے ایک کتاب اتر آئے، پیپر آ جائیں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا، ٹچ بھی کر لیں گے نا، پھر بھی نہیں مانیں گے، اور یہ کہہ دیں گے یہ تو جادو ہے، نہیں مانیں گے۔ تو ہم ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار نہ مانے تو نہیں مانے، ہماری جان تو چھوٹے گی نا۔ وہ بابرا ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوتا تو اوپر سے ایسے لٹکتا ہوا نیچے کو آتا، ہم بھی اس کو ٹچ کرتے اور دیکھتے، آنکھوں سے نظر آتا اوپر سے اتر رہا ہے، ایک پیپر گر رہا ہے نیچے، پھر ہم جا کے اس کو چیک کرتے ہیں پیپر کہیں دنیاوی پیپر تو نہیں ہے، تو ایک ایسا کر دیتا مسئلہ حل ہو جاتا۔ لوگ کہتے ہیں نا یہی سوال جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ سوال، یا اللہ علی کا نام کہیں قرآن میں آ جاتا دے دیتا، 2-3 جگہ ایسے کھل کے علی ابن ابی طالب کہہ دیتا، علی ابن ابی طالب، تاکہ کوئی اور نام نہیں رکھتا علی کا، ایسا کچھ نام آ جاتا تو ہماری جان تو چھوٹی ہے، اللہ تو کر سکتا تھا نا، کیا کر سکتا تھا؟ تو آسمان سے کتاب ایسی آ جاتی اور علی کا نام قرآن میں آ جاتا۔ مشرکوں نے ایک اور سوال کیا تھا، انہوں نے کہا کہ بھئی فرشتہ کیوں نہیں آتا، نبی پر فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ تو خدا نے کیا کہا، آپ بتائیے فرشتہ آتا تھا کہ نہیں؟ خدا نے نہیں کہا کہ نہیں آتا تھا۔ کمال ہے قرآن کا اسٹائل۔ یہ آیت نمبر 8 ہے، یہی سورہ انعام کی آیت نمبر 8، پڑھ لیجئے گا، اس کو یاد رکھیے اور پوچھئے، لوگوں سے دریافت کیجئے۔ خدا نے فرمایا کہ لو انزلنا ملکن،
وقالوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ملک کیوں نہیں نازل ہوا. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملک کیوں نہیں نازل ہوا. خدا کہہ رہا اگر ہم ملک نازل کرتے تو مسئلہ ختم ہو جاتا. تو یا اللہ کہہ دینا کہ ملک تو ہم نے نازل کیا ہے. یہ کیوں نہیں کہتا کہ یا اللہ ہم نے ملک نازل کر دیا ہے. کہ نہیں, یہ جو مانگ رہے ہیں وہ ان کو نہیں مل رہا ہے. اگر میں کہہ دوں گا کہ نازل ہوا ہے تو مجھے پتا ہے یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ میں بتاؤں کہ جبرائیل آتے ہیں تم کو نظر نہیں آتے ہیں پھر بھی ہیں. یہ نہیں چاہ رہے ہیں سمجھنا. یہ اس سے مصافحہ کرنا چاہ رہے ہیں, ملنا چاہ رہے ہیں, دیکھنا چاہ رہے ہیں, ٹچ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ والا سوال ہے. تو ان کے اس سوال پر آپ ذرا پڑھیے گا آیت نمبر 8. قالوا لولا انزل علیہ ملک. کیا وجہ ہے کہ اس پر ملک نازل نہیں ہوتا. یہ جو خود کو نبی کہہ رہے ہیں, یہ ان پر کیوں نہیں ملک نازل ہوتا. تو خدا بجائے یہ کہنے کہ بھائی نازل ہوتا ہے, میں نے بھیجا ہے ملک, خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم بھیج دیتے. اچھی بات ہے. خدا کی قسم یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہہ رہے علی کا نام کہاں ہے قرآن میں, دکھاؤ قرآن میں. اب ہم کہتے ہیں بھائی ہے قرآن میں, تو اگر ہے تو کہہ دیجئے ان سے کہ ہے. ہم نے کہا نہیں, ہم نہیں کہیں گے ان سے کہ ہے قرآن, ان سے نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ نہیں مانگ رہے ہیں جو ہم ان کو بتا رہے ہیں. یہ ان کی طرح علی کا نام ٹچ کرنا چاہ رہے ہیں, دیکھنا چاہ رہے ہیں. عین لام یہ لکھی ہوئی یہاں پر اسی کتاب میں ہو موجود, اور صرف علی نہیں, اس لیے کہ علی کہہ دیں گے نہیں, علی کا مطلب تو کچھ اور ہے. علی ابن ابی طالب پورا شجرہ وہاں لکھا ہوا ہو تب مانیں گے, پھر بھی نہیں مانیں گے. تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی سنو, اگر ہم ملک نازل کر دیتے, اس کو اپلائی کیجئے, اگر ہم علی کا نام لکھ دیتے تو کیا ہوتا. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم ملک نازل کر دیتے جس طرح یہ مطالبہ کر رہے ہیں, لقضی الامر, تو مسئلہ اسی دن ختم ہو جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پھر بھی نہیں مانتے. کھلا ہوا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانتے. جب نہیں مانتے, قضی الامر ثم لا ينظرون, پھر ان کو کوئی مہلت دی ہی نہیں جا سکتی. تو میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں, خدا کی رحمت ہے جو علی کا نام قرآن میں نہیں آیا, ورنہ نہ جانے کتنے حارث بن جاتے, کتنے حارثوں پر عذاب آ جاتا. تو یہ میرا ایک جواب تھا, اس کو دیکھ لیجئے یہ عقلی جواب ہے کہ نہیں. یہ ایک ریزن ہے کہ بھئی اللہ نے علی کا نام اس لیے نہیں لیا کہ نہیں مانتے. خدا کو خدا جانتا ہے کہ آپ جانتے ہیں, خدا جانتا ہے. چلو خدا جانتا ہے تو آپ نے کہا خدا جانتا ہے, ہم کو تو جاننا ہے. آپ کو اگر جاننا ہے تو آپ دیکھ لیجئے. میں نے کل عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ غدیر اتنا واضح, اور کچھ چاہیے اس سے زیادہ کیا واضح چاہیے. کھل کے بتاتے, بھئی کس طرح کھل کے بتاتے وہ آپ ہم کو بتا دیجئے. آپ جس طرح کہیں گے نا ایسے بتاتے, ویسے وہ بتا چکے ہیں. جو بھی آپ کہیں اس طرح کہہ دیتے, یہ کہہ دیتے کہ یہ والے علی, تو وہ بھی کہہ دیا. نام لے دیتے, وہ بھی ہو گیا. ذرا دکھا دیتے ہاتھ اٹھا کے, وہ بھی کر دیا. ذرا بڑا مجمع بلا کے کہتے, وہ بھی کر دیا. شروع سے کہتے, ابتدائی سے, وہ بھی کہہ دیا. بیچ میں دوسری باتیں بھی کر دیتے کہ بھئی یہ میرے علم کا دروازہ ہے, وہ بھی کہہ دیا. اپنے بھائی بھی بتا دیتے, وہ بھی کہہ دیا. سب کے دروازے بند ہو جاتے, ان کا کھلا رہتا, وہ بھی ہو گیا. اپنے بستر پہ کسی دن سلا دیتے, وہ بھی ہو گیا. علم کے لیے لوگوں کو ذرا تڑپا دیتے, وہ بھی ہو گیا. اب بتاؤ کیا رہ گیا, بتاؤ, تم بتا دو. ایسے دکھا دیتے, وہ ایسے بتا دے. یہ بہانے میرے بھائی میری بہن, یہ بہانے تمہارے یہاں دنیا میں تو چل سکتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں بہانے نہیں چلیں گے. اللہ نے اتنا کھل کے علی کے بارے میں بتایا ہے کہ کسی موضوع کے بارے میں اتنا کھل کے اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے. اور اللہ کا لہجہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے کسی اور موضوع پر جتنا اس موضوع پر ہوا ہے. اپنے اس حبیب سے کہ جس کا ہمیشہ احترام سے پورے قرآن میں اللہ نے نام لیا, اس سے اتنے زور دے کے کہہ رہا ہے اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا.
اب اتفاق بات آ گئی ہے اور وہ بات مربوط ہے، سنیے، ہمیں آگے بڑھنا ہوتا ہے اور وہ تیزی سے گزر جاتا ہے. اب دیکھیں میں نے آپ سے کیا عرض کیا کہ کوئی بھی آیت آپ لے لیجیے جو علی کی شان میں ہے، اس میں میرے بھائی کتاب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کتاب عقل میں دیکھو تمہیں نظر آ جائے گا، نہیں آئے گا ضد کرو گے تو تم جانو اور خدا جانے. اس میں تمہارا کوئی بھی مولوی کام آنے والا نہیں ہے. اچھا آپ ہماری بھی مت سنیں، ہمارے مت سنیں، ہم کہہ رہے ہیں ہماری سنیں، نہیں 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 نہیں، عقل کی سنیں اور وحی کی سنیں. یہ عقل و وحی مل کے آپ کو بات بتائیں. دیکھیں آپ یہ پوچھیں کسی بھی اپنے بھائی سے، یہی آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، شروع سے آخر تک ہر لفظ آپ کو دعوت فکر دے رہا ہے. مولویوں کی مت سنو، قرآن موجود ہے، پڑھو، پڑھ کر یہ دیکھو کہ خدا یا ایھا الرسول، یہ کیا انداز ہے؟ ہر جگہ یا ایھا النبی، یا مدثر، مزمل، طٰہٰ، یاسین، ایسے پیار سے خدا یہاں نام لے رہا ہے جو ان کا اللہ کی جانب سے عہدہ ہے اس کا. اس کا مطلب کوئی مسئلہ ہے جس کا تعلق رسالت سے ہے. یا ایھا الرسول مسئلہ رسالت کا ہے، اس لیے یا ایھا الرسول کہا جا رہا ہے. اسی ڈیزگنیشن کا نام لیا جا رہا ہے کہ جس سے متعلق اب بات کہی جا رہی ہے، یا ایھا الرسول. ٹھیک، اب تم سوچتے رہو ایک ایک لفظ، خدا کی قسم کہاں جاؤ گے، کہاں جاؤ گے؟ بلغ، پہنچا دو. طے شدہ ہے کہ یہ آیت آخری زمانے میں نازل ہوئی. آخری زمانے میں پیغمبر اسلام کے تبلیغ کے آخری زمانے میں 10 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی. یہ پورا سورہ ہی سورہ مائدہ آخری سوروں میں. پوچھیں، ریسرچ کر لیں، اب تو آپ کے پاس اتنا آسان ہے، بیٹھے بیٹھے بھی آپ پوچھ لیں، AI سے پوچھ لیں آخری سورہ کون سا نازل ہوا. تو آخری سورے میں یہ کہا جا رہا ہے اے رسول، اس کا مطلب ہے کہ ابھی رسالت کا کوئی کام باقی رہ گیا ہے. یہ جملہ خود ہی بتا رہا ہے، یہ خطاب خود بتا رہا ہے کہ سم تھنگ از ریمیننگ. کس بات سے؟ عہدۂ رسالت سے. یا ایھا الرسول، پھر آیا کا بلغ، پہنچا دو. میرے مسلمان بھائیو، قاریو، حافظو، یہ بتاؤ پورے قرآن میں بلغ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ یہ پہنچا دو کتنی بار آیا؟ بتاؤ. صرف ایک بار، only this time. پہنچا دو، convey this message. ارے یہ سارے میسیجز تھے کہ نہیں تھے؟ ہر میسج جو نبی نے پہنچا it was a message. تو اصولاً یہ تو بار بار دہرانے کی چیز تھی. اب نماز پہنچا دو، اب روزہ پہنچا دو، اب حج پہنچا دو، اب زکوٰۃ پہنچا دو، بلکہ شروع میں توحید پہنچا دو، رسالت پہنچا دو. جتنے احکام شریعت ہے ہر ایک کے آگے بلغ لگا ہوا ہوتا کہ اب یہ پہنچا دو، اب یہ پہنچا دو، اب یہ. یا اللہ یہ کیا بات ہے؟ کہیں نہیں کہا بلغ. کہا اس لیے نہیں کہا کہ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جب کہوں گا تو کتنی اہم ہوگی وہ بات جس کے لیے میں آپ کو اب پہنچا دو. اس کے لیے لفظ بلغ ایک ہی بار. یعنی لفظ بلغ کو خدا اس طرح محفوظ رکھنا چاہتا تھا کہ اب جو بات پہنچائی جا رہی ہے کوئی اور بات اس میں شریک نہ ہو. اور یہ بھی کچھ الہی سنت رہی ہے کہ خدا جیسے علی اللہ کی ذات میں شرک برداشت نہیں کرتے تھے، خدا علی کے فضائل میں شرک برداشت نہیں کرتا، کسی کو شریک کرتا ہی نہیں تھا. فضائل علی خصوصی فضیلت علی کی ہو.
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں کہا جو نازل ہوا، بتا دینا کہ یہ. بھئی آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ قرآن تو آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم خود آپ سے پوچھ رہے ہیں اللہ نے کیوں نہیں بتایا کہ یہ. آپ جو بھی کہیں گے ما انزل الیک، جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ پہنچا دو. کیا نازل ہوا؟ سارا دین آ چکا ہے، اب کیا رہ گیا؟ کچھ رہ گیا؟ سارا دین آ گیا تو کیا پورا دین پھر سے پہنچانے کی بات ہو رہی ہے؟ توحید پہنچانے کی بات ہو رہی ہے، رسالت پہنچانے کی بات ہو رہی ہے، کیا چیز پہنچانے کی؟ بلغ، پہنچا دو. ما انزل، جو آسمان سے اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوا وہ پہنچا دو. ہم سے پوچھ رہے ہیں آپ بتائیے. یہ بالکل ایسے ہی جو ہم سے پوچھ رہے ہیں بتائیے امامت کہاں ہے قرآن میں. ارے بھائی ہم کیوں بتائیں؟ ہم کیوں بتائیں آپ کو امامت کہاں ہے قرآن میں؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن میں ہر چیز ہے. جب ہر چیز ہے تو آپ کسی بھی عام انسان سے پوچھ لیجئے بتاؤ انسانی معاشرے کا سب سے اہم موضوع کیا ہے؟ وہ کہے گا لیڈرشپ. تو ہم نہیں، آپ بتائیں کہ لیڈرشپ قرآن میں کہاں ہے. آپ بتائیے نا، یا دعویٰ کرنا چھوڑ دیجئے کہ ہر چیز قرآن میں. ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ امامت کہاں ہے قرآن میں. بھئی ہم بھی تو آپ سے پوچھ سکتے ہیں. تو اب آپ آئیے دیکھیے کہ یا ما انزلہ کیا ہے. نازل جو ہوا تو ہر لفظ آپ کو بتا رہا ہے کہ کوئی اتنی اہم شے ہے کہ آپ اس سے گزر نہیں سکتے، اس کو اگنور نہیں کر سکتے، اس کو ایزی نہیں لے سکتے. کل قیامت میں خدا کے سامنے نہیں کہہ سکتے کہ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا، میرا لہجہ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تھا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب یعنی شیطان بولے تو سمجھ میں آتا ہے، رحمان بولے تو سمجھ میں نہیں آتا. قرآن کا لہجہ تو دیکھو کیا انداز ہے. اب آتا ہے وہ لفظ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نہیں کرو گے. چلیں آپ مجھ کو سمجھا دیے، میرے تو ابھی تک سمجھ میں آیا نہیں. اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو تو بتا دیں. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نہیں کرو. یہ کیا بات ہے؟ ابھی میں یہ رضا بھائی بیٹھے ہیں، ان سے کہ ذرا پانی لائیے گا، مجھے تھوڑا سا پانی چاہیے. اور اگر نہیں لائے نا آپ، کمال کی بات ہے. ارے مولانا ان کو چانس تو دیجئے. یہ کیا بات ہوئی؟ پانی لاؤ، اگر نہیں لائے تو یہ کیا؟ ارے آرام سے گئیے، پانی لے آؤ. اور خاص طور پر ایک ایسا آپ کا دوست جو آپ کی بات کبھی ٹالتا ہی نہیں، اس سے علی مولا علی علیہ السلام بلند سلام. ٹالتا ہی نہیں آپ کی بات. آپ بتا دیں. چلیں مفسرین بھی اس میں پریشان ہوئے ہیں اور جو بھی اس کے جوابات دیے بس ادھر کی ادھر کی باتیں ہوئی. لیکن آپ کے اور خدا کے بیچ کی بات ہے. آپ جب اس آیت پر پہنچیں سورہ مائدہ آیت نمبر 67، وہاں پر خدا یہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے پہنچا دو. اگر نہیں پہنچایا، یہ اگر نہیں پہنچایا تو بھائی یہ تو بہت اسٹرانگ ورڈز ہیں. ایسی کیا بات ہے کہ جو خدا اپنے نبی سے کہہ رہا اگر یہ نہیں پہنچایا تو آپ پر واجب نہیں ہے کہ تھوڑا رک کے وہاں سوچیں، غور کریں، توجہ کریں، اور کوئی ایک ایسا ریزن آپ کے سامنے آیا کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں اصل میں نماز کے بارے میں تھا، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے. اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس وقت تک نماز لوگ نہیں پڑھتے تھے. وہ اس دن سے نماز شروع ہوئی ہے اور اللہ نے کہا کہ یہ پہنچا دو. پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نماز کا حکم تو تھا کیونکہ بہت اہم ہے نماز، مگر نبی پہنچانا نہیں چاہ رہے تھے یا لوگ سننا نہیں چاہ رہے تھے کہ نہیں بھائی نماز کو ہم نہیں، نماز ہم نہیں. ایسی کوئی بات ہونی چاہیے نا کہ جہاں پیغمبر جھجک رہے ہیں پہنچانے، نبی اور کسی کام میں ہچکے، کوئی خوف. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا ان اللہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی رسالات، اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں
یخشون، وہ صرف خدا سے ڈرتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے. آپ تو ایسا اس آیت میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ نبی گھبرا رہے ہیں بات پہنچانے میں. تو چلیں آپ بتا دیں نا، ہم تو آپ کو کچھ نہیں بتا رہے، آپ بتائیے کہ اس آیت میں کون سی چیز خدا کہہ رہا ہے کہ پہنچا دو. اس طرح کیوں کہہ رہا ہے اگر یہ نہیں پہنچا؟ اس کا مطلب یہ کہ کوئی حکم ہے جو بار بار آیا ہے، لیکن اب ایک ایسا موقع آ گیا ہے کہ اب ضرور اس کا اعلان کرنا. اب کیا ہوا آپ بتا دیجئے مجھے. توحید، توحید ہے. تو ابھی تک اللہ کو نہیں مان رہے لوگ، توحید کا کچھ نہیں پہنچایا ابھی تک. تو میرے بھائی آیت کا جو کانٹیکسٹ ہے، آیت کا جو انداز ہے، سیاق و سباق ہے، جملوں کی جو سیٹنگ ہے، الفاظ کی جو ترتیب ہے، وہ آپ کو کہیں جانے نہیں دے گی. اسی کو حجت الہی کہتے ہیں. اللہ کی حجت تمام ہے، آپ کوئی بہانہ نہیں کر سکتے اس آیت کے نزول کے بعد. اسی طرح ساری آیتیں. اچھا یہاں تک ہو گئی بات. اگر نہیں پہنچایا، ان لم تفعل، اگر نہیں پہنچایا تو کیا؟ آج کی صبح کی نماز تمہاری ہم قبول نہیں کریں گے. کیا ہے اگر نہیں پہنچایا تو کیا کانسیکوینسز کیا ہیں اس کے؟ ان لم تفعل فما بلغت رسالہ. اے نبی اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا تو تم نے کچھ بھی نہیں پہنچایا. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ کہ کوئی ایسی بات پہنچانی ہے نبی کو کہ اگر یہ نہیں پہنچائی تو پورا دین نہیں پہنچا، اور اگر نبی نے دین نہیں پہنچایا تو کسی نبی نے کچھ نہیں پہنچایا. جب کسی نبی نے کچھ نہیں پہنچایا تو اللہ کا پیغام اس دنیا میں آیا ہی نہیں. اب بتا دو، چلے آپ بتا دیں، ہم تو نہیں بتاتے آپ بتا دیں، آرام سے بتا دیں. آج نہیں بتاتے کل بتا دیں، پرسوں بتا دیں، مگر بتانا پڑے گا آپ کو. چلے ہم کو نہیں بتائیں گے تو آپ کو اس فرشتے کو تو بتانا پڑے گا نا، جو قبر میں پہلی بار آپ سے ملے گا. چلے اس کو بھی اگر آپ نہیں بتا سکے تو آپ کو خدا کو تو بتانا پڑے گا. اگر آپ کے پاس ایمان ہے، دین ہے، اللہ کو مانتے ہیں، تو خدا سے تو آپ کو بات کرنی ہے نا. اللہ آپ سے پوچھے گا ہاں بھائی مانا تھا اس کو، وہ چیز جو میں نے اینڈ میں بھیجی تھی آخر میں، اور اپنے نبی تک سے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ نہیں تم نے پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا، تم نے اس کو مانا نہیں؟ یا اللہ میں نے غور نہیں کیا تھا. تو تمہاری سمجھ میں نہیں آیا کہ جب میں نبی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا، تو کیا میں تم سے نہیں کہوں گا کہ اگر یہ نہیں مانا تو کچھ نہیں مانا؟ صلوات علی محمد و آل محمد پر. اب میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہے، میں نے تو نہیں بتایا. میں تو آپ کے سامنے صرف آیت کا انداز اور اسلوب اور اسٹائل اور ٹون وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جس سے اب آپ اس میں کتابیں بھی ڈھونڈیں گے. بھائی سوچ تو لو، پہلے سوچ تو لو کہ کوئی چیز کتنی اہم ہے یہ بات. اچھا چلیں یہ سب ہو گیا، اینڈ کہاں اور آیت کا کون سا لفظ ہے بتائیے ایسا کہ جس سے آپ آرام سے گزر جائیں ایزی ہو کر. کون سا لفظ ہے اس پوری آیت میں؟ چھوٹی سی آیت ہے، ہر لفظ آپ کو دعوت فکر دے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب ہدایت ہے. اللہ اس کتاب ہدایت میں کنفیوژن ہدایت کو چھوڑ ہی نہیں سکتے. آپ کہہ رہے ہیں علی کا نام کہاں ہے؟ ارے بھائی کھل کے بیان کیا ہے، تلک آیات الکتاب المبین. اچھا اینڈ کہاں ہو رہا ہے اس آیت کا؟ واللہ یعصمک من الناس. کب؟ اب پورا عربین پیننسولا سب مسلمان ہو چکے ہیں، کوئی نان مسلم ہے ہی نہیں، سب مسلمان ہیں. ابھی جو سب مسلمان ہیں جو نبی کے آس پاس ہیں وہ سب صحابہ ہیں، جس نے نبی کو دیکھ لیا. یہ بھی ایک تعریف صحابی کی گئی ہے کہ جو نبی کو جس نے دیکھ لیا بس وہ صحابی. وہ کیسے دیکھا وہ الگ بات ہے، کس نظر سے دیکھا، کس نیت سے دیکھا، بس دیکھ لیا، دیکھا. چلیں کچھ لوگوں نے بھی کہا کہ ایمان کے ساتھ دیکھا، الحمدللہ، چلیں بہت اچھی بات.
تو جس نے دیکھ لیا تو اب یہ سب مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کے مجمع میں اب کوئی اور کافر نہیں رہ گئے، کوئی کافر نہیں. بڑی مشکل سے کچھ کرسچنز وہاں دور سے نجران سے آئے تھے وہ بحث کرنے کے لیے، ان سے بھی کوئی جنگ نہیں کی، ان کو بھی کوئی دھمکیاں نہیں دی، ان سے بھی مباہلہ کیا گیا بڑے پیار سے، بڑے اہتمام سے. وہ سب آپ کے سامنے، کوئی ہے ہی نہیں ایسا. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اب خدا تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. کمال کی بات ہو گئی. اب یہ ٹینٹ لگانا تھا اور اس کے لیے بڑے مسائل آپ کے سامنے تھے. سب سے پہلے آپ کو پرمیشن لینی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو کچھ والنٹیئرز چاہیے، دوسری چیزیں چاہیے، جا کے یہ سیٹ اپ ہو جائے. بہت چیلنجز سے آپ گزر رہے تھے. اس وقت کوئی آپ سے آ کے کچھ نہیں کہہ رہا، نہ آپ کو کوئی مدد کر رہا ہے، نہ آپ کی کوئی سپورٹ کر رہا ہے. جب لگ گیا، فل ہو گیا، ہر چیز بہترین شاندار شامیانہ، اب آ کے آپ سے کوئی کہہ رہا ہے آپ فکر نہ کریں، ہم دیکھ لیں گے، اس کو آپ لگائیں، ہم دیکھ لیں گے، پرمیشن کا مسئلہ ہم دیکھ لیں گے، اور باقی والنٹیئرز کو اب سب کچھ ہو چکا ہے، یہ سب کچھ ہو، اب کیا دیکھیں گے آپ؟ اب یہاں کیا دیکھنا ہے؟ اگر کوئی آئے گا اس کو ہٹانے کی چاہے ہم دیکھ لیں گے. بھائی سب کچھ فنش ڈن، ہر چیز ڈن ہونے کے بعد کریں. شروع میں آتے نا، اس وقت آتے. تو اگر خدا کو کہنا تھا کہ ہم تم کو لوگوں کے شر سے بچائیں گے، یہ جملہ خدا اس وقت کہتا جب توحید پہنچا رہے تھے. سب کافر ہی کافر تھے، مشرک ہی مشرک تھے، وہاں خدا کہتا گھبرانا نہیں نبی، ہم تم کو بچا لیں گے. اب ایسا کون سا خطرہ ہے؟ بس اسی سے پتا چل گیا کہ وہ کون سی بات تھی جو خدا چاہ رہا تھا کہ پہنچا دو. کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ ان لوگوں کو پسند نہیں تھی جو کلمہ پڑھ رہے ہیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے کہ وہ چلے آپ بتا دیں کون سی بات تھی. ہم نے کہا ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، آپ سوچیں، غور سے توجہ کریں. نہیں آپ بتائیں کیا ایسی بات تھی. ہم نے کہا وہی بات تھی جسے آپ بھی آج پسند نہیں کرتے. وہ تو وہاں کی بات تھی نا، آپ بھی آج آپ پسند نہیں کرتے. محترم، میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی، میں نے کوئی نام نہیں لیا، نہ یہ بتایا کہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی. سوچنے سمجھنے کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے اپنے برادران اسلامی کے لیے، وہ لوگ کہ جو دین اور اسلام اور ایمان اور قرآن کو مانتے ہیں ان کے لیے. اور یہ ایک آیت ہے، ایسی کم سے کم 300 آیات ہیں کہ جو خود بولتی ہیں، ہر لفظ اس کا بولتا ہے کہ بھئی آپ ادھر سے ادھر جا نہیں سکتے، کنفیوز نہیں رہ سکتے، کلیئر ہیں آیات. ایک الہی تلک آیات الکتاب مبین ہے، مبین واضح ہیں. ہاں نام نہیں لیا، ٹھیک ہے نام نہیں لیا، نام سے زیادہ اہم علامتیں بیان کر دی. اذان محترم، سورہ یوسف شروع سے آخر تک، میں نے اس کا عنوان اسی لیے رکھا نظام ولایت. نظام ولایت اور انسان سازی کے اصول. دیکھیں انسان سازی واقعا اتنا رچ ہے یہ سورہ. فاقصص القصص. اب اللہ جو ہے فرماتا ہے کہ انا نقص علیک احسن القصص. بہترین قصہ میں نے عرض کیا تھا، یا تو قرآن اوور آل جتنے قصے ہیں اس کی طرف اشارہ، یا خاص سورہ یوسف کی طرف اشارہ. اب جب آیت شروع، یہ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ انی رأیت اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یاد کرو وہ وقت جبکہ یوسف نے اپنے بابا سے کہا یا ابتی، اے میرے بابا جان. اب دیکھیں لفظ لفظ میں اس سورے کے درس ہیں، لیسنس ہیں.
یا ابتی، یا ابی نہیں، یا والدی نہیں، یا ابتی، یہ پیار کا انداز ہے خطاب کا عربی میں، اے میرے پیارے بابا. اور جواب اس کے بعد کی آیت میں، آیت نمبر 5 میں، یا بنی، یا ابنی نہیں، یا بنی لا تقصص، میرے لال، میرے پیارے بیٹے. یعنی پہلا اصول ابتدائی میں یہ بتایا گیا کہ خاندان کیسے بنتے ہیں، باپ بیٹے سے کیسے بات کرے، بیٹا باپ سے کیسے بات کرے. اگر یہ اصول برقرار رہیں تو پھر خاندان کتنے کامیاب ہوتے ہیں. جب اس کی مخالفت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا بھی راز بتایا. اللہ اکبر. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور شمس و قمر میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں. رأیتہم لی ساجدین. میں جلدی سے گزروں گا. رأیت، خواب دیکھا. اب آج کی مجلس ویسی تمام ہو گئی، لیکن یہ سن لیجئے، میں نے خواب دیکھا. اب خواب دیکھا تو خواب دیکھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. اے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا. سرکار یہ تو خواب ہی تو ہے، خواب ہی تو ہے. کہا نہیں، یہ خواب یوسف کا ہے. پتا چلا کہ نبی کا خواب الگ ہوتا ہے، آپ کا خواب الگ ہوتا ہے. جب ابراہیم نے خواب دیکھا تو کیا کہا؟ آ کر اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یا بنی انی ارا فی المنام. ارا بھی کہا، فی المنام بھی کہا. میں نے خواب دیکھا ہے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب ایمانداری سے بتائیں، آپ دیکھیں نا قرآن کا انداز ایک ہے، اس پر غور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا قرآن سے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹے سے باپ کہہ رہا ہے بیٹے میں نے خواب دیکھا. جب خواب دیکھا ہے تو بیٹا کہتا ہے بابا خواب ہی تو ہے، آگے بڑھیے، چھوڑیں، خواب ہی تو ہے. وہ کہہ رہے ہیں خواب دیکھا ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. کمال ہے قرآن کا، کمال ہے. توجہ کیجئے، ابراہیم نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا، کہا میں نے خواب دیکھا ہے. جواب کیا آتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر. اے بابا اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے وہ کر گزریے. وہ کہہ رہے خواب، یہ کہہ رہے خواب نہیں، یہ حکم. یعنی یہ دونوں نبی مل کے یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں ہر دور کی امت کے لیے، ہر دور کے مسلمانوں کے لیے، کہ سمجھ لو نبی کا خواب بھی تمہاری حقیقت سے بلند ہوتا ہے. کہاں تم کہاں نبی. خبردار کبھی کسی نبی کو اپنے جیسا مت مان لینا. اور جب تم کسی عام نبی کو اپنے جیسا نہیں کہہ سکتے تو سید الانبیاء کو اپنے جیسا کیسے کہہ سکتے؟ اس موقع پر مجھے ایک بہت دلچسپ جملہ یاد آتا ہے مرحوم خطیب اہل بیت طاہر جرولی صاحب کا، جس کا جملہ ہے اس کا حق ہے کہ اس کا نام لے کے ذکر کیا جائے. اللہ ان کی درجات کو بلند فرمائے. وہ کہتے تھے تم کہتے ہو کہ نبی تمہارے جیسے تھے، ریئلی تمہارے جیسے تھے؟ اچھا بھائی سنو، اگر تمہارے جیسے تھے تو میں ایسے نبی کا کلمہ کیوں پڑھوں جو تمہارے جیسا ہو؟ اس لیے کہ میں نے نبی کو تو نہیں دیکھا، تم کو خوب دیکھا ہے. تو اگر تمہارے جیسے تھے تو میں تمہارے جیسے کا
کلمہ کیوں پڑھوں؟ اس پر اضافہ میری جانب سے یہ ہے کہ بہت عمدہ بات کہی مرحوم نے، بالکل صحیح بات ہے کہ ہم تم جیسے تھے، ریئلی تم جیسے تھے، تم جیسے کا کلمہ ہم کیوں پڑھیں؟ اگر کسی جیسے کا کلمہ ہم کو پڑھنا ہے تو ہم اس کا کلمہ پڑھیں گے کہ جو علی جیسا ہو۔ علی، اچھا کمال یہ ہے نبی نے، دیکھیں علی نے کبھی نہیں کہا کہ نبی مجھ جیسے، خود نہیں کہا۔ احترام، اتنا احترام کہ بھائی ہو کر یہی کہتے رہے کہ میرے آقا ہیں، میرے مولا ہیں، لیکن کبھی آپ نے نبی سے پوچھا؟ نبی نے ہمیشہ کہا نہ صرف مجھ جیسا ہے، میرا نفس ہے، یعنی جو میں ہوں وہ یہ ہے، جو یہ ہے وہ میں ہوں، یہ ہے۔ تو اگر احترام نبی سمجھنا ہے تو علی سے سمجھ، جو واقعاً علی، وہ علی جو واقعاً نبی جیسا تھا، حقیقتاً نبی جیسا، اللہ نے بنایا ہی نبی جیسا تھا اس کو، اس نے کبھی نہیں کہا میں نبی جیسا۔ آپ نے اپنا چہرہ دیکھا نہیں، آئینے میں جا کے کہہ رہے ہیں میں نبی جیسا ہوں۔ اچھا نہیں کہ آپ نبی جیسے ہیں، نہیں، نبی آپ جیسے ہیں، اللہ اکبر، اس میں بھی فرق ہے، ہم جیسے۔ تو یہاں بات، یہاں میں روکوں گا، یہیں سے انشاءاللہ کل ہم شروع کریں گے کہ خواب بھی ایک نبی کا حقیقت ہوتا ہے اور اس کی آلریڈی تعبیر آئی ہوئی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک ایسا خواب تھا۔ ان دونوں خوابوں میں فرق ہے، ابراہیم کے خواب میں، اس خواب میں، خواب کی بھی قسمیں ہیں، خود آپ جو خواب دیکھتے ہیں اس کی بھی قسمیں ہیں۔ تو یہاں جو خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر کچھ عرصے کے بعد خود پہلے تو جناب یعقوب نے پیش کر دی۔ اس میں جس طرح خواب کی تعبیر دی ہے وہ بہت دلچسپ ہے، وہ انشاءاللہ میں کل آپ کو عرض کروں گا کہ جناب یعقوب نے جس انداز سے بیان کیا ہے اس خواب کی تعبیر کو پہلے، اور بعد میں خود جناب یوسف نے اختتام میں اس کو پیش کیا ہے، وہ اپنی جگہ یونیک ہے۔ لیکن یہ پتہ چلا کہ خواب بھی معتبر ہیں، لیکن آپ کے اور ہمارے نہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے خواب دیکھا لہٰذا ہم اب اس کو واجب سمجھتے ہیں، ہم نے خواب دیکھا لہٰذا اب ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ خواب دیکھنے سے فقہ ترتیب نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی نبی کو خواب میں دیکھے تو نبی کو خواب میں دیکھنا مطلب کہ واقعی نبی کو دیکھا ہے۔ اور کون دیکھے؟ ام سلمہ جیسی ام المؤمنین اگر نبی کو خواب میں دیکھیں۔ معتبر کتابوں میں ہے کہ ام المؤمنین نے عاشور کے دن رسول اللہ کو خواب میں دیکھا۔ کس کیفیت میں دیکھا؟ چہرے پر گرد و غبار ہے، جس میں اطہر پر جو لباس ہے وہ خون میں غلطاں ہے۔ اس کیفیت میں دیکھ کر پریشان ہو کر کہتی ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی کیا حالت دیکھ رہی ہوں؟ اور وہ فرماتے ہیں ام سلمہ کیا آرام سے سو رہی ہو، اٹھو میرا حسین کربلا میں مارا گیا۔ اور اس کے بعد وہ شیشی جو دے کر گئے تھے نبی، اس میں اس کی طرف اشارہ فرماتے، اٹھتی ہیں جا کر دیکھتی ہیں تو وہ خاک جو نبی دے کر گئے تھے وہ خاک خون میں تبدیل ہو چکی ہے۔ تو کیا نبی کا رونا اس سے ثابت نہیں ہے؟ بالکل اس سے نبی کا، آپ کے خواب سے ثابت نہیں ہوگا، لیکن نبی کو کسی نے خواب، وہ بھی کس نے خواب میں دیکھا، وہ بھی کیسی کتابوں میں اس کو تحریر کیا گیا۔ تو کیا مسلمانوں پر لازم نہیں ہے کہ قرآن کی روشنی میں یعقوب کا ایک بیٹا اوجھل ہوا تھا،
इतना रोए आंखों की बीनाई जाती रही। कुछ तो मोहब्बत होगी ना, थोड़ी बहुत, इतनी ना हो कि आंखों की बीनाई चली जाए, चंद कतरे तो बह जाए ना। डिपेंड करता है कि कितनी मोहब्बत है तुमको रसूल से, रसूल के घराने से, रसूल वालों से, कितना इश्क है, कितना प्यार है। अल्लाह अकबर। ये जो करबला का वाक़या है ना, ये पूरा वाक़या इश्क का वाक़या है। इश्क की बुलंदियां हैं इसमें, मोहब्बत के अरूज है इसमें आपको मिलेगा। इसमें खुद ये मसाइब जो हैं, ये असहाब हुसैन, इनका कमाल, इनकी बुलंदी, इनका विकार, अल्लाह अकबर, इब्तिदा से लेकर आखिर तक ये हुसैन का इंतखाब है। ये सारे असहाब हुसैन का इंतखाब है। हुसैन हर जगह ये कहते आ रहे हैं, देखो मैं जा रहा हूं, हमें कत्ल किया जाएगा, हमें मारा जाएगा, हमारे बच्चे ज़बह किए जाएंगे, कौन मेरे साथ आ रहा है? यानी ऐसा लग रहा है कि डिस्करेज कर रहे हैं। मगर कुछ लोग वो हैं जिनको हुसैन खुद चुन रहे हैं, खुद बुला रहे हैं, खुद इंतखाब कर रहे हैं। इनमें इंतखाबात हैं, इंतखाबात। आप ये देखें, जनाब मुस्लिम ही को देख लें, भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम घर के अफराद में से हैं, लेकिन उनका इंतखाब किस काम के लिए किया जाता है? सिफारत के लिए। सफीर हुसैन, जाओ अपने हाथ पर हमारी बैत ले लो। और जब वो आते हैं, इश्क आप मुलाजा फरमाएं कि जब खुद को तलवार के नीचे पाते हैं तो कहते हैं 2 रकत नमाज पढ़ना। नमाज जब पढ़ चुके तो फिर जल्लाद आगे बढ़ता है फिर कत्ल करने के लिए, तो कहते हैं रुक जा, थोड़ी देर रुक जा। अब क्यों, क्या और नमाज पढ़ोगे? कहा नहीं, मेरी नमाज अभी पूरी नहीं हुई, मुझे अभी हुसैन को सलाम करना। ये जो आप नमाज के बाद सलाम करते हैं, ये सलाम एक किया कि ये मुस्लिम को भी, जिन्होंने उस मौके पर हुसैन को सलाम किया, उस रास्ते की तरफ रुख करके आवाज दिया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। हुसैन ने सलाम को सुना, कुर्सी पर तशरीफ फरमाते खेमे के बाहर उठ खड़े हुए और कहा व अलैका सलाम या मुस्लिम। ये सुनने के बाद एक मर्तबा ज़ैनब बाहर निकल आई, भैया क्या मेरा भाई मुस्लिम आ गया? नहीं ज़ैनब, मुस्लिम नहीं आए, मुस्लिम नहीं आए, मुस्लिम का सलाम आया है। किस हाल में है मुस्लिम? बहन न पूछो, तलवार के नीचे से सलाम भेजा था और थोड़ी देर के बाद कहा करा बच्ची को तो लेकर आओ, मुस्लिम की बच्ची को लेकर आओ। लेकर आई तो कहा वो गोशवारे रखे हैं वो भी लेकर आ जाओ। वो गोशवारे भी आते हैं। हुसैन बड़े प्यार से सर पर हाथ फेरने लगे, गोशवारे पहनाने लगे। इस घराने की बच्ची थी, एक मर्तबा नजर उठा के मौला को देखकर कहती है, आका मेरे बाबा की तो खैर है ना, आप जिस तरह मेरे सर पर हाथ रखे हुए हैं, इससे अंदाजा होता है कि मेरे बाबा शहीद हो गए, क्या मैं यतीम हो गई? ये गुफ्तगू, क्या मैं यतीम हो गई? अजीब जुमला कहा मेरे मौला ने। कहा बेटे आज से तुम मुझे बाबा कहना, तुम मुझे बाबा कहना। बस समझ गए कि यतीम हो चुकी है, मुझे बाबा कहना। ये जुमला जैसे हुसैन ने कहा और नजर उठा के देखा तो क्या देखा, इस पूरे मंजर को खड़ी हुई एक और बच्ची देख रही थी। हुसैन तड़प गए, उस बच्ची को भी करीब बुला लिया, आ मेरी सकीना तू भी आ जा। दूसरे जानू पर सकीना को बिठाया, उसके सर पर भी ऐसे हाथ फेरने लगे जैसे यतीमों के सर पर। बेटा मेरे बाद कोई तेरे सर पे हाथ फेरने वाला नहीं होगा, तमाचे मारे जाएंगे, ताजियाने मारे जाएंगे, दिखाकर पानी गिराया जाएगा। खत्म किया मैंने। 2 जुमले और हैं, उसके बाद फिर अपनी बहन से कहते हैं, बहन ज़ैनब वो जो दूसरे गोशवारे हैं ना वो भी ले आओ। ज़ैनब वो गोशवारे ले आई। लाने के बाद हुसैन ने वो गोशवारे सकीना को पहनाने शुरू किए। सकीना खुश हो रही हैं, बाबा मुझे गोशवारे पहना रहे हैं। हुसैन की आंखों से आंसू बह रहे हैं।
زینب کہہ رہی حسین روتے کیوں ہو؟ کہا کہ میں گوشوارے اس لیے پہنا رہا ہوں کہ کوئی اس یتیم کا خیال کرنے والا نہیں ہوگا، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر اس کو بولا کاش آپ نے سکینہ کو گوشوارے نہیں پہنائے ہوتے۔ شام غریبہ میں خیمے جل رہے ہیں، شنر اپنے نجس ہاتھ آگے بڑھا کر سکینہ کے گوشوارے اس طرح کھینچتا ہے، خون بہنے لگتا ہے۔ زخمی کانوں کو لے کر سکینہ فرات کے کنارے چلتا آتی، چچا عباس شمر مجھے تماچے مار۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ۔ پروردگار ہمارے سالے کو قبول فرما، اس سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سے سنانے کی توفیق کرامت فرما۔ جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے آباد ہیں ان کو امن امان اور سکون کرامت فرما۔ خداوندہ عزاداران مظلوم کربلا کی فہرست میں ہمارا نام مندرج فرما۔ اس مجمع میں جو حضرات تشریف فرمائیں ان کی کوئی پریشانی سے ہر پریشانی کو دور کر دے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے عنوان میں داخل شامل فرما۔ پوری دنیا میں جہاں مومنین آباد ہیں ان کو امن امان، سکون، سربلندی، کامیابی اور کامرانی کرامت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔